السلام علیکم۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل پر 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرما لیا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کو کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے جاؤ۔ جب فرعون کے گھوڑے نے گھوڑی دیکھی تو آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا کے درمیان پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کے سارے جو ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرت ناک بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، حتیٰ کہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرے کاموں کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لکنت کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اپنی قدرت سے آشنا کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرت ناک سزا دی ہے اور اس کا مجسمہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔